اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے پاکستان کی فضا فرقہ وارانہ فضا میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نمایاں طور پر ایک واقعہ جنم پاتا ہے کہ ایک شخص جس کا ماضی انتہائی بھیانک ہے اور جو ہمیشہ فرقہ وارانہ اور متنازع موضوعات کو سنیت کے لبادے میں بیان کر کے ہمیشہ تعصب کی فضا بناتا بھی ہے اور عام سادلو لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، جس کا اپنا علمی ماضی علماء اہل سنت کے اپنے قول کے مطابق بھی بھیانک ہے۔ ایک خود پرست، خود خواہ اور علم کا پرچار کرنے کی آڑ میں اپنے غرور اور نخوت کا اظہار کرنے والا شخص تاریخ میں پہلی دفعہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں ایک ایسی بھیانک گستاخی کر بیٹھتا ہے جس کی طول تاریخ میں کوئی مثال اسلام کے کسی فرقے اور کسی مکتب میں نہیں ملتی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بھر میں موجود دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی اور شیعہ عوام میں غم اور غصہ پھیل جاتا ہے، اور نتیجتاً اس کے جوابات آتے ہیں، اور جوابات بھی زیادہ تر اہل سنت علماء کرام کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں، اور نتیجتاً ایک ایسی جھگڑے کی فضا بنتی ہے، ایک ایسے نفرت کی فضا بنتی ہے جس کی مثال ماضی قریب میں بہت کم ملتی ہے۔ یہ شخص ان جوابات کو دیکھ کر فوراً اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ علماء اہل سنت کے علمی، متقن اور مدلل جوابات کو سنیں، اس کا رخ ہوتا ہے شیعوں کی طرف، اور فوری طور پر شیعوں کو وہ نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر خلفاء اور اہل البیت کے اختلافات کے مسائل کو وہ ابھار کر اس موضوع کا رخ موڑ کر اس کو شیعہ سنی مسئلہ بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کی طرف سے جتنے بھی بیانات آتے ہیں ان تمام بیانات میں اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس گندے، باطل اور غلط کلام پر معذرت کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور تمام مسلمانوں سے معافی مانگے، اس کو شیعہ سنی ایشو بنا کر معاشرے کے شیعہ اور سنی عوام کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر کے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک اور شخص جس نے شیعیت کا لبادہ پہنا ہوا ہے وہ اٹھتا ہے اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر ابن ابی قحافہ کی شان میں ایک ایسی گستاخی کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے جس کو سننے کے بعد یقینی طور پر اہل سنت عوام کے اندر بھی نفرت کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے خلاف جو فضا بنتی ہے اس کے نتیجے میں مسئلہ خود بخود شیعہ اور سنی اختلاف کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو سابق الذکر سنی کے نام سے جس شخص نے اس طرح کی ہرزہ سرائی کی وہ مکتب کا ترجمان ہے، یا وہ کسی خاص مقصد کے تحت اس طرح کے موضوعات کو اٹھا کر 22 کروڑ عوام کے درمیان بے چینی اور نفرت کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں جب خود اہل سنت علماء جواب دیتے ہیں اور اہل سنت علماء رد کرتے ہیں تو فرقہ وارانہ فضا سے ہم بچ جاتے ہیں، لیکن اس اثنا میں اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ شیعوں کو نشانہ بنا کر، شیعہ موضوعات کو اٹھا کر، شیعہ عقائد کی بنیاد پر یا شیعہ مناظراتی موضوعات کی بنیاد پر اپنے اس غلط کلام کو اور غلط موقف کو شیعہ سنی بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایندھن شیعہ علماء فراہم نہیں کرتے۔ نتیجہ ایک ایسا شخص جس نے شیعیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور مدعی ہے کہ وہ پہلے سنی تھا اب شیعہ ہو چکا ہے، وہ اٹھتا ہے اور خلیفہ اول کے حوالے سے ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے جس کی اجازت نہ قرآن دیتا ہے، نہ حدیث دیتی ہے، نہ
آئیڈیالوجی، مکتب اور عقیدہ دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ مقصد جو اس سابقہ شخص کا تھا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا رخ ہو جاتا ہے شیعہ اور سنی موضوع کی طرف۔ اب یہاں پر اہل سنت ان لوگوں کو جو معتدل تھے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اب کیا کیا جائے۔ ہم بنت نبی کا دفاع کرتے کرتے اب ایک ایسے موڑ پہ آ گئے کہ ایک شیعہ کے نام سے کسی شخص نے اس طرح کی حرکت کر دی۔ میں پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہ وہ شخص جس نے حضرت بی بی دو عالم سیدہ کائنات زہرائے اطہر سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں بکواس کی، غلاظت بکی اور کفر کیا، قرآن کا انکار کیا، قرآن نے ان ہستیوں کو تمام کثافتوں سے، تمام رجس سے پاک قرار دیا، اور اس شخص نے خطا کار کہہ کر قرآن کا انکار کیا۔ اس شخص کا تعلق مکتبی فکر سے نہیں ہے، یہ بذات ہی خود ایک ایسا فتنہ ہے جس کو کسی مکتب سے منسوب کرنا خود ایک غلط قدم ہے، اس لیے ہم اس کو سنی نہیں مانتے۔ کوئی سنی ایسا نہیں ہو سکتا جو شان حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ایسی گستاخی کا سوچ بھی سکے۔ اور دوسری طرف جس شخص نے شیعہ لبادے میں یہ کام کیا ہے، وہ جو خود بھی مدعی ہے کہ وہ کسی سنی مدرسے سے پڑھ لکھنے کے بعد آ کر شیعہ ہوا ہے، اور اب یہاں آ کر وہ خلفاء کے حوالے سے ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے، وہ شیعہ نہیں ہے اور نہ ہی شیعہ موقف کا ترجمان ہے، بلکہ میں بڑی گہرائی سے سوچ کر اور سوچ سمجھ کر اور مطالعہ کرنے کے بعد یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اور وہ، یہ سنی کے لباس میں اور وہ شیعہ کے لباس میں، ایک امریکی CIA کے لیے کام کرتا ہے اور دوسرا برطانوی MI6 کے لیے کام کرتا ہے۔ ان دونوں کا تعلق مکتب سے نہیں ہے، لہٰذا پہلا جو شخص تھا اس نے بھی کفر بکا اور اس کی سزا عند اللہ محفوظ ہے۔ وہ 1000 پانیوں سے نہائے جب تک صدق دل سے توبہ کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں معافی مانگ کر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اگر اس کی معافی کے لیے درخواست کو قبول کر لے، نبی قبول کر لے، تو پھر وہ جانے یہ جانے، لیکن جب تک یہ معافی نہیں مانگتا یہ کفر کا ارتکاب کر چکا ہے، اور اہل البیت علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم کی اس عظیم بیٹی کی شان میں گستاخی کر کے اپنے لیے جہنم خرید چکا ہے۔ اور دوسرا شخص، اس نے آج کے اس دور میں خلفاء میں سے خلیفہ اول کے حوالے سے ایسی بدزبانی کر کے اس معاشرے کے اندر آگ لگا کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ فاسق ہے، وہ شیعیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ شیعہ عقائد کا ترجمان نہیں ہے، اور دشمنان شیعہ، دشمنان سنی، دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام کا آلیہ کار ہے، مزدور ہے، ایجنٹ ہے۔ ان دونوں کے پیچھے جو اصل محرک ہے وہ ہے پیسہ، چاہے جلالی کے نام سے ہو چاہے سلطانی کے نام سے ہو، دونوں کے پیچھے غیر ملکی ایجنسیوں کی لابیز ہیں، ان کا پیسہ ہے۔ مقصد پاکستان کے پرامن شیعہ سنی بھائی چارے کی فضا کو تباہ اور برباد کرنا ہے، اور یہ وہی مقصد ہے جس کے لیے آج سے 35 سال پہلے سپاہ صحابہ جیسی نجس ترین تنظیم کو وجود بخشا گیا تھا، جس نے پاکستان کے اندر نفرتوں کا وہ طوفان کھڑا کر دیا کہ جس کے اثرات آج بھی قائم ہیں اور ہزاروں گھر اجڑ چکے ہیں۔ یہ دونوں انہی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمانہ فضا، اسلامی اخوت کی فضا، اتحاد بین المسلمین کی فضا، بھائی چارے کی فضا اور مسلکی محبت کی فضا کو تباہ اور برباد کر کے مذہب اور مسلک کے نام پر پاکستانیوں کو آپس میں لڑائیں اور مسلمانوں کو، کلمہ گویوں کو آپس میں لڑائیں۔
اس لیے میں ان تمام علماء اہل سنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس سنی کے لباس میں آئے ہوئے مردود، خناس اور دشمن زہرا کے حوالے سے اپنا واضح موقف دیا ہے۔ اور اسی طرح سے میں اس شیعہ کے لباس میں آئے ہوئے استعماری ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ اور MI6 کے ٹکڑوں پر پلنے والے کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ شخص کسی بھی حوالے سے مکتب سے نہ اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ یہ کسی مکتب اور آئیڈیالوجی کا ترجمان ہے، بلکہ یہ ایک فتنہ ہے، اور فتنے کو ختم کرنا جہاں علماء کی ذمہ داری ہے وہیں پر ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں عرض کروں گا شیعہ علماء کرام سے بھی، اہل سنت علماء کرام سے بھی، کہ اپنی صفوں میں موجود ایسے کالے بھیڑیوں کو نکالیں، ان کے چہروں سے نقاب الٹیں، ان کو معاشرے کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ یہ وہ فتنہ پرور لوگ ہیں جن کی وجہ سے سادہ لوہ انسان گمراہ ہوتے ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں اور معاشرے کو آگ لگتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ دونوں لوگ قینچی کی وہ دو دھاریں ہیں جن میں سے ایک کے پیچھے CIA ہے، دوسرے کے پیچھے MI6 ہے۔ وہ ان دونوں کو استعمال کر رہے ہیں اور درمیان میں کٹنے والا سادہ مسلمان ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے۔ اس لیے شیعہ اور سنی دونوں کو ان دونوں بڑے ایجنسیوں کے ایجنٹوں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی بچانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے، ایسے شیاطین سے، ایسے ابلیسوں سے خود کو بچانے کی، اپنی قوم کو بچانے کی، اپنے ملک کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ابلیسوں کو اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو جلد از جلد کیفر کردار تک اللہ خود پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔